بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ مرزا جہلمی کا عام لوگوں کو دکھانے کے لیے چہرہ اور ہوتا ہے اور دراصل اس کا چہرہ اور ہوتا ہے۔ اس کا ایک اور نمونہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آدھی عبارت نقل کرنے پر مرزے نے کئی جگہ فتوے لگائے ہوئے ہیں اور یہ کہا ہوا ہے کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ پورا جھوٹ ہو نا تو وہ کوئی نقصان دہ نہیں ہے، آدھا سچ اور آدھا جھوٹ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ خدا کے لیے عقل سے کام لیں، سنی بڑھو ٹنی نہ بڑھو، خود کتاب کھول کے پڑھو کہ گل کتنے لکھی ہوئی ہے، کنج لکھی ہوئی ہے، بکش مسلمان بنے۔ جی ناظرین، آپ نے مرزے کی گفتگو سن لی، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سنی کون ہے اور ٹنی کون ہے، اصل کتابیں کون پڑھتا ہے اور کون نہیں پڑھتا، آدھا سچ کون بولتا ہے اور بکش مسلمان کون ہے اور کون نہیں ہے۔ مرزے نے اپنی کئی ویڈیوز میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کر کے ایک بات کی ہے، پہلے آپ وہ ذرا سن لیں۔ یہ تو ابن حجر عسقلانی نے بھی کہا کہ میں حیران ہوں کہ حدیث تو حضرت علی کے بارے میں تھی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ ذرا پوائنٹ آپ نے غور سے سننا ہے۔ جی بتائیں، ہم غور سے سن رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس حدیث کے تحت جو حضرت علی سے محبت میں غلو کرتا ہمیں اس کی حدیث لے لینی چاہیے تھی، کیونکہ حضور نے کہا تھا محبت مومن کرے گا اور بغض کون رکھے گا مگر منافق۔ کہتے ہیں لیکن بات الٹ ہے کہ جو بغض رکھنے والے ناصبی ہیں ان کی حدیثیں تو بخاری مسلم میں آئی ہوئی ہیں، اور جو محبت میں غلو کرنے والے ہیں ان کو ہم نے رافضی شیعہ کہہ کے ان کی حدیثیں ایکسیپٹ نہیں کی ہیں۔ ہونا الٹ چاہیے تھا۔ یہ بڑی لاجیکل بات کیا، اور ابن حجر عسقلانی اس پہ گلٹ فیل کرتے ہیں۔ پوائنٹ میں وزن کتنا ہے، سمجھ آ گئی آپ کو میری بات؟ محبت میں غلو کرنے والی کی تو لی کوئی نہیں، اور یہاں پہ بغض رکھنے والے کی لے لی، یہ نہیں لینی چاہیے تھی، اس کے تو پھر بھی چانس تھے لینے کے، یا دونوں کی نہ لیتے یا دونوں کی لے لیتے۔ یہ گفتگو اس ویڈیو میں ہے جس کا عنوان ہے انجینئر محمد علی مرزا اپنے سٹوڈنٹس کی عدالت میں۔ حافظ ابن حجر کے حوالے سے مرزے نے یہی بات اور بھی کئی جگہ کی ہے، اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں یہ بات لکھی ہے، فتح الباری میں یہ بات لکھی ہے، فتح الباری میں یہ بات لکھی ہے کہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے اور پریشان کن بات ہے۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ محبت علی والوں کی حدیثیں لی جاتی اور بغض علی والوں کی حدیثیں چھوڑی جاتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ الٹا ناصبیوں کی حدیثیں لی ہیں ہمارے محدثین نے، اور محبت علی والوں کو غالی شیعہ کہہ کے حدیثیں چھوڑ دی ہیں۔ بڑی پوائنٹ کی بات کی ابن حجر عسقلانی نے۔ مرزے کی بات کا حاصل یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حیرانگی ظاہر کی ہے اور شکوہ کیا ہے کہ بخاری مسلم اور دیگر محدثین نے ناصبیوں کی روایات تو لی ہیں، لیکن جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلو کرنے والے تھے، روافض یا شیعہ، ان کی روایات نہیں لیں، جبکہ ہونا الٹ چاہیے تھا۔ یہ ہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا شکوہ اور ان کی حیرانگی، اور مرزے نے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کر کے اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا اور بار بار یہ کہا کہ یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، اور اس کے لیے مرزے نے فتح الباری کا حوالہ دیا ہے، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، جبکہ ہمیں فتح الباری میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ملی۔ اگر جہلمی فرقے کے کسی آدمی کو فتح الباری کی یہ عبارت معلوم ہے تو وہ عربی عبارت کمنٹس میں لکھ دے، ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ خیر، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اصل بات کیا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے تہذیب التہذیب۔ اس کتاب میں انہوں نے 6696 نمبر راوی کے تحت، جس کا نام لمازہ ہے، اس کے حالات لکھتے ہوئے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 1.5 سطر میں یہ اشکال لکھا ہے، جس کو بڑھا چڑھا کر مرزا جہلمی نے بیان کیا ہے، اور پھر اس کے جوابات دیے ہیں تقریباً 9-10 سطروں میں۔ وہ مرزا جہلمی ہضم کر گیا، پی گیا، ان کا ذکر ہی نہیں کیا۔ جوابات دیتے ہوئے انہوں نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ عام طور پر جن لوگوں میں ناسبیت ہوتی ہے تو ان کے اندر صداقت غالب ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے اندر رافضیت ہوتی ہے ان میں جھوٹ غالب ہوتا ہے۔ یعنی عقیدہ تو دونوں کا غلط ہے، لیکن ان دونوں میں سے روایت لینے کے اعتبار سے ناسبی بہتر ہیں رافضیوں کے مقابلے میں۔ بہرحال مرزے کو اگر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے جواب سے اختلاف تھا تو کم از کم دیانت کا تقاضا یہ تھا کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی پوری بات نقل کرتا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشکال لکھا ہے اور پھر اس کے جوابات دیے ہیں، لیکن مرزے نے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو جس انداز سے نقل
نقل کیا تو سننے والا تو یہی سمجھے گا کہ ابن حجر خود اشکال کر رہے ہیں، خود حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں اور محدثین سے شکوہ کر رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ وجہ یہ تھی کہ مرزا جہلمی نے آدھا سچ بولا ہے، اور مرزا جہلمی خود کہہ چکا ہے کہ آدھا سچ خطرناک ہوتا ہے۔ اب ناظرین خود فیصلہ کریں کہ سنی کون ہے اور ٹنی کون ہے، بکش مسلمان کون ہے اور کون نہیں ہے، اصل کتابیں کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا، آدھی عبارتیں کون پیش کرتا ہے اور کون پیش نہیں کرتا۔ آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم مرزے کے ہی جملے مرزے کو دوبارہ سنا دیں۔ کے لیے عقل سے کام لیں، سنی بڑھو ٹنی نہ بڑھو، خود کتاب کھول کے پڑھو کہ گل کتنے لکھی ہوئی ہے، کنج لکھی ہوئی ہے، بکش مسلمان بنے۔ مرزے سے ہمارا سوال ہے کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت فتح الباری سے آپ نے خود پڑھی تھی یا کسی رافضی نے آپ کو بتائی تھی، اور آپ نے اس پر اندھا اعتماد کرتے ہوئے وہی بات اسی انداز سے آگے بتانا شروع کر دی۔ مرزے کے شاگردوں سے بھی گزارش ہے کہ مرزے کی ہر بات پر اندھا اعتماد نہ کیا کریں۔ مرزا اگرچہ یہ راگ الاپتا ہے کہ کتابیں خود پڑھا کرو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرزا خود کسی کی اندھی تقلید کر رہا ہوتا ہے، بلکہ کسی کے اشاروں پر ناچ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیں اور مرزے کی اندھا دھند پیروی چھوڑ دیں۔